بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان شریف کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ عذر یا تو بڑھاپے کا ہے کہ بہت بوڑھے ہو گئے، اب اتنے کمزور ہو گئے کہ روزہ برداشت نہیں ہو سکتا، یا بیماری کا ہے۔ بیماری پھر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو عارضی طور پر لاحق ہے، کہ کوئی آدمی فرض کرو اس سال بیمار ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جو ہے تو لمبی لیکن انشاءاللہ 2-4 مہینے میں یا مہینے بعد 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایسے آدمی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر فی الحال وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو جتنے روزے رہ جائیں یا پورے رہ جائیں تو وہ بعد میں قضا کرے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بیمار وہ ہوتا ہے جو دائمی امراض میں مبتلا ہو، مثلا کوئی آدمی دل کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے، تو پھر اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ روزے برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ روزے برداشت نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لمبے روزے جو گرمی کے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا، یا چھوٹے چھوٹے روزے بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اگر فی الحال تو روزے کچھ لمبے ہیں یا گرمی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں جب سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن آتے ہیں اس میں برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ ان دنوں میں قضا کرے، اس کے لیے فدیہ کافی نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح روزے رکھ سکتا ہے کہ مسلسل تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 2 دن 3 دن رکھے، پھر 2-3 دن ریسٹ کرے، پھر رکھ لے، پھر 2-3 دن ریسٹ کرے، تو اس کو چاہیے اسی طرح روزے رکھے۔ جو چھوٹ جائیں پھر ان کی بعد میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے قضا کرے۔ جو آدمی اس طرح بھی روزہ برداشت کر سکتا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس کے لیے بھی فدیہ کافی نہیں، فدیہ جائز نہیں۔ لیکن جو آدمی ایسا دائمی مریض ہو یا ایسا کمزور بوڑھا ہو جائے کہ وہ کبھی بھی روزہ برداشت نہیں کر سکتا، نہ ادا کر سکتا ہے نہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر شریعت نے فدیہ مقرر کیا ہے۔ فدیہ کا مطلب بھی بہت سے لوگ غلط سمجھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فدیہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوانے کا نام، یہ غلط فہمی ہے۔ جو آدمی روزے رکھے گا تو وہ اپنے ہی رکھے گا، کسی اور کی تھوڑی رکھے گا۔ فدیہ تو ایک رقم مقرر کی ہے شریعت نے، جو اس طرح ادا کی جاتی ہے جیسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگلا روزے رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا۔ اور ایک روزے کا فدیہ اتنا ہوتا ہے جتنا فطرانہ ہے۔ اب فطرانے کا حساب چاہے گندم سے کریں، چاہے کھجور سے کریں، چاہے کشمش سے کریں، چاہے جو سے کریں، اسی طرح روزے کے فدیہ کا حساب بھی اپنی گنجائش کے مطابق کسی بھی فطرانے کی مقدار سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا، تو اس کے متعلق کچھ تفصیل پہلے میں کر چکا ہوں۔ اس وقت ایک مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ جس شخص کو واقعتاً عذر ہو اور شرعی طور پر اس کے لیے یہ اجازت ہو کہ وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، تو اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فدیہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے نہ دے۔ بہت سے ایسے بوڑھے لوگ یا ایسے بیمار لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ پوری زندگی روزے رکھتے آتے ہیں، اب آ کر وہ بڑھاپے کی وجہ سے معذور ہو گئے یا بیماری کی وجہ سے وہ عذر والے ہو گئے، اب ان سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، اب ان کے لیے فدیہ کا حکم آ گیا، تو ان کو بیچاروں کو بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ رمضان شریف سے پہلے ہی فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان شریف کا جب تک چاند نظر نہ آئے اس سے 5 منٹ پہلے بھی اگر کوئی فدیہ ادا کر دے تو وہ فدیہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ روزے فرض ہوں گے تو فدیہ بھی فرض ہوگا، فدیہ بھی دینا ہوگا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ نہیں آیا تو روزے فرض ہی نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جس کے پاس آئے رمضان شریف کا مہینہ وہ پائے
اس کے لیے روزے کا حکم ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جن لوگوں نے فدیہ دینا ہے ان کو چاہیے رمضان شریف کا چاند نظر آنے کے بعد فدیہ ادا کریں، اس سے پہلے روزے کا فدیہ ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔